وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت جل وعلا کی فضل اور توفیق سے آج ہمیں اس مبارک دن میں جمعہ شریف کی اس نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں، سماعت کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں، وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ذاریات کی ایک آیہ کریمہ کے تحت جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی آپ کے سامنے سعادت حاصل کریں گے وہ ہے انسان کا مقصد حیات اور اس کی ترجیحات. اللہ رب العزت مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم روئے زمین پر آسمانوں کی طرف یا زمین پر نظر دوڑائیں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آئے گی کہ تخلیقات کا ایک جہان ہے جو آباد ہے. ہر طرف آسمانوں پر، زمین پر کہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا سلسلہ ہمارے سامنے نظر آئے گا ہمیں، اور کہیں ہمیں انسان کو جو رب تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے اس عقل کی بنیاد پر اس کی تخلیقات کا سلسلہ ہمیں نظر آئے گا. اور اگر ہم اس عظیم سلسلے پہ توجہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پر ہوگی، چھپی ہوئی نہیں رہے گی کہ جو شے بھی تخلیق کی گئی ہے ہر شے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے. وہ شے اس مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہے اور وہ شے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک رستے پر گامزن ہے. کوئی بھی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مقصد کے لیے تخلیق کیا یا انسان نے کسی بھی شے کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا، آپ دیکھیں گے کہ وہ شے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہو یا انسان کی تخلیق کردہ ہو، وہ ساری کی ساری جس مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک خاص مقرر کردہ رستے پر گامزن ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گی. یہ دو چیزیں یعنی کہ مقصد اور پھر مقصد کے لیے تعین کردہ مقرر کردہ رستہ، یہ دو چیزیں ہمیں جو ہے وہ مقصد کی تکمیل کے لیے واضح طور پہ نظر آئیں گی. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اس جہان میں یہ جو سورج ہے یہ ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے. آپ جب سے یہ تخلیق ہوا تب سے لے کر آج تک یہ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں نظر آتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس میں اس نے اپنے مقصد سے منہ پھیرا ہو یا اپنے مقصد سے ہٹا ہو. اس مقصد پر گامزن ہے اور اس مقصد پہ چلتے ہوئے اپنا وقت پورا کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو ایک ٹریک دیا گیا ہے کہ اس ٹریک پر چلنا ہے اور تم نے اس پر چل کے اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو ہم اگر دیکھیں کہ سردی ہو یا گرمی ہو، بہار کا موسم ہو یا خزاں کی کیفیت ہو، ہر دور کے اندر، ہر موسم کے اندر
اس کے لیے جو رستہ تعین کیا گیا ہے اسی رستے پر یہ گامزن ہے اور اسی رستے پہ یہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا اس کا جس مقصد کے لیے وضع کیا جانا اور پھر وہ جو رستہ اسے عطا کیا گیا جس پر چل کے اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، یہ دونوں کے دونوں ہمارے سامنے واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں انسان کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق میں سے آج کی دنیا میں جدید دور کے اندر موبائل لے لیں تو موبائل کا ایک مقصد ہے۔ اب اس مقصد کے پیچھے ٹریک ہے، آپ ٹریک پر موبائل کو رکھیں گے تو مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر ٹریک سے ہٹ جائیں گے تو اسی طرح جو ہے وہ موبائل بھی اپنے رستے سے اپنا مقصد چھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم توجہ کریں کہ روئے زمین پر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں ان کے پیچھے بھی ایک مقصد چھپا ہوا ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک رستہ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ چیزیں بھی اپنے اندر ایک مقصد لیے ہوئے ہیں اور ایک رستہ اس کے لیے متعین ہے جس کے لحاظ سے وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں۔ تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جملہ تخلیقات کے لیے ایک مقصد ہے، انسان نے جو چیزیں بنائیں ان کے لیے بھی ایک مقصد ہے، تو خود حضرت انسان کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی زندگی جو ہے وہ مقصد سے خالی ہے؟ کیا آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو شے مقصد سے خالی ہوتی ہے وہ شے بے معنی ہو جاتی ہے اور اس شے کو پھر اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے؟ وہ معاشرے کے اندر فرد کے لحاظ سے، سماج کے اعتبار سے جو شے نفع بخش نہیں رہتی اس شے کو پھر جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے وجود کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اگر حضرت انسان آج کی دنیا کا یہ فرد اگر وہ مقصد جو کہ اس کے لیے رکھا گیا ہے اس مقصد کی طرف یہ نہیں بڑھتا، اس مقصد کو حاصل نہیں کرتا، اس مقصد کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اگر یہ جو رستہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس رستے کو نہیں پکڑتا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اپنے زندگی کے گنجلک رستوں میں کھو کر اپنی حیثیت کھو بیٹھے گا اور بے معنی ہو جائے گا، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس کا نام ختم ہو جائے گا اور اس کے مقام و مرتبے کے جو ہے وہ سلسلہ بالکل ختم ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی بندگی کریں، یعنی کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی کریں۔ لہذا یہاں اس آیہ کریمہ سے خالق کائنات جل وعلا نے حضرت انسان اور جنات ان دونوں کو ہی مکلف بنایا گیا ہے، کیونکہ عقل اور اختیار اللہ تعالیٰ نے جزوی طور پر انہیں عطا فرمایا ہے اور باقی جو چیزیں اس کائنات کے اندر ان کا معاملہ الگ ہے۔ اب خالق کائنات جل وعلا نے ان دو کے لحاظ سے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کرے۔ لہذا یہ رب کائنات جل وعلا نے ایک اعلان فرما دیا اور حضرت انسان تک اس کی زندگی کا جو واضح مقصد ہے وہ اس تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ یہاں لیعبدون جو ہے اس سے مراد ہے لیعرفون، کہ بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی معرفت حاصل کر سکے۔ یہ ہے اس کائنات کے اندر حضرت انسان کا مقصد جو کہ خالق کائنات جل وعلا نے بندے کے لیے اپنی بارگاہ سے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پہلے دیکھتے ہیں یعبدون جو عبادت ہے اس کے لحاظ سے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات واضح رہے خالق کائنات جل وعلا نے حضرت انسان پر جبر نہیں رکھا، رب کائنات جل وعلا نے کوئی چیز انسان پہ تھوپ نہیں دی، بلکہ خالق کائنات جل وعلا نے حضرت انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، شعور کی دولت سے نوازا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی رب تعالیٰ جل وعلا نے صلاحیتیں یہ بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ جو عقل ہے اصلاً یہ عقل ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اب وہ رستہ کہ جس پہ چل کے معرفت حاصل کرنی ہے جب تک وہ نہ مل سکے تو بندہ کبھی بھی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، تو وہ رستہ کیا ہے؟ وہ ہے راہ ہدایت انبیاء علیہ السلام،
اور ان کے ذریعے اتری ہوئی کتابیں، خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید اور حدیث رسول علیہ السلام اور ذات رسول علیہ السلام کے ذریعے انسان کے سامنے یہ رستہ کھول کے بیان کر دیا کہ تمہارے لیے جو رستہ ہے میری بارگاہ سے معرفت حاصل کرنے کا اور میری بندگی کرنے کا، وہ یہ ہے کہ تم عقل کے ذریعے سمجھو کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا اس تک پہنچنے کا ذریعہ کون سا ہے، تو پھر آگے بڑھ کر تمہیں جو اختیار دیا ہے اس اختیار کے ذریعے اس رستے کو پکڑنے کا اہتمام کرو، اس رستے کو تھامنے کا اہتمام کرو، اس رستے کو پکڑ لو۔ اب جو بندہ اپنے اختیار کے ساتھ آگے بڑھ کے رب کائنات جل وعلا کی عطا کردہ رستے کو پکڑنے کا اہتمام کرے گا، وہی بندہ منزل تک پہنچنے کا بھی اہتمام کر پائے گا، اور جو بندہ رستے کو نہیں تھام پایا وہ کبھی بھی جو ہے وہ منزل تک پہنچنے کا اہتمام نہیں کر پائے گا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے یہاں پہ 3 چیزوں کا بیان فرما دیا کہ انسان کا فہم ہے یہ سبب بنے گا اس رستے کو سمجھنے کا، اور پھر رستے کو پکڑنے کے بعد پھر بندہ آگے بڑھ کے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں خالق کائنات جل وعلا نے ایک ہی وقت میں آیہ کریمہ کے اندر بیان فرما دی کہ بندہ بندگی تب کر پائے گا جب اس بندگی کے رستے کو سمجھ پائے گا، اور بندگی کے رستہ تب جو سمجھ پائے گا جب اس کے لیے عقل و فہم استعمال کرے گا، یعنی کہ انسان کی عقل رب تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی کہ یہ سمجھے اور سمجھ کر پھر اس کو اختیار کرے، اختیار کر کے پھر جو ہے وہ آگے بڑھنے کا اہتمام کرے۔ تو یہاں کافر اور مومن ہر دو کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی کے رستے سمجھنے کے لیے استعمال کریں، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کو پکڑیں، اور پکڑ کر پھر جو ہے وہ آگے بڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں پہ یہ بات بھی واضح رہے کہ رب کائنات جل وعلا کی جو بندگی کی راہیں ہیں یہ کہاں سے کہاں تک ہیں، یہ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں تک انسانی زندگی کا دائرہ کار ہے وہاں وہاں تک رب کائنات جل وعلا کی بندگی کی راہیں ہیں، یعنی کہ انسان کے بستر سے اٹھنے سے لے کر عمل کی دنیا کے آخری کونے تک جہاں پہ وہ قدم رکھتا ہے تب وہاں تک جو ہے وہ رب ذوالجلال کی بندگی کی راہیں ہیں اور بندگی کے میدان ہیں۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے ہر رستے کے اعتبار سے بندے کو رہنمائی کے سلسلے عطا فرما دیے ہیں کہ جہاں تم نے قدم رکھنا ہے وہاں کے لحاظ سے تو ہے تم جو ہے بندگی کا اہتمام کرنا ہے، تو اس کے لیے فہم اور شعور کی دولت حاصل کر لو، اور پھر اس کو سمجھ کر کہ یہ جو بندگی کا رستہ ہے یہ مجھے میری مقصد تک جو ہے وہ لے جائے گا، تو اس رستے کو صحیح طریقے پہ تھامنے کا اہتمام کرو، اور پھر اس پر جو ہے وہ چل نکلو، اور پھر جو ہے وہ تمہیں نصیب ہوگا کہ تم اپنے مقصد کو پانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہو۔ اس کے برعکس اگر کوئی بندہ اپنے عقل اور فہم کو استعمال نہ کرے اور رب کائنات جل وعلا کی بندگی کا طریقہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا اہتمام نہ کرے اور نہ سمجھی کے سبب پھر تھامنے کا اہتمام نہ کرے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بالآخر اپنے مقصد سے وہ دور ہو جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ معرفت الہیہ، اور معرفت الہیہ نصیب ہونی ہے بندگی کے سبب، اور بندگی ملنی ہے بندے کے عقل و فہم کے سبب، اور اگر بندہ عقل و فہم کے ذریعے اس کو اختیار ہی نہیں کرتا تو کبھی بھی وہ بندہ اپنی مقصد تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ وہ بنیادی ٹریک ہے جو رب کائنات جل وعلا نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم اس طرح آگے بڑھنے کا اہتمام کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم اگر دیکھیں دوسری طرف وہ بات بھی واضح ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیعرفون، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ معرفت سے مراد یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ بندہ رب کو جانے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اگر صرف اسی تک جو ہے وہ رکھا جائے تو ہمارے میں اور کفار میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، نان مسلم اور مسلم کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ نان مسلم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، یہودیوں کے اندر بھی یہ تصور ہے، عیسائیوں کے اندر بھی تصور ہے، اور یہ کسی طرح ہندوؤں کے اندر اور سکھوں کے اندر بھی یہ تصور ہے کہ ہاں کوئی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، لیکن وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اور اس کا رب تعالیٰ کے اس کا بندوں کے لحاظ سے کیا سلسلہ ہے، اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں، اس کے لحاظ سے وہاں تک کوئی ان کے پاس سلسلہ نہیں ہے۔ یہ سلسلہ رب تعالیٰ نے کس کو عطا فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا فرمایا۔ لہذا معرفت کا مطلب ایک ہے محض جاننا، اور ایک ہے اس کی بندگی حاصل کرنا، بندگی کو قائم کرنے کا اہتمام کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی معرفت کی راہیں بندے تک کھول دے گا، اور اس کو اپنی شانیں دکھائے گا، اپنی نشانیاں دکھائے گا، جس کے ذریعے بندے کا طبیعت میں قرار آ جائے گی اور بندہ رب ذوالجلال کی بندگی پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اب یہ وہ سلسلہ ہے جو خالق کائنات جل
وعلا نے حضرت انسان کے لیے رکھا، یعنی کہ بندگی کا سلسلہ محض محدود سلسلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ بڑے خزانے ہیں کہ پیچھے اس سے پہلے عقل ہے، فہم ہے، اس کے بعد اختیار ہے، اختیار کے بعد آگے بندگی ہے، پھر بندگی کے ذریعے آگے مقصد حیات ہے۔ یہ لمبا سلسلہ ہے جس پہ انسان کو چلنا ہے، تب جا کے رب ذوالجلال انسان کو کامیابی کی منازل جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، فہم کو استعمال نہ کرے، بندگی کی راہوں کو اختیار نہ کرے، تو کبھی بھی وہ اپنے مقصد حیات تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور مقصد حیات ایک ہے کافر کہ وہ جانے، اور ایک ہے مومن کہ اس تک اللہ تعالیٰ خود اپنی برکتوں کی راہیں کھول دے اور اس کو اپنی معرفت کی راہیں عطا فرما دے۔ تو یہ فرق ہے مومن اور غیر مومن کے لحاظ سے۔ اب اگر ہم سمجھ گئے کہ ہمارا رب ذوالجلال جل وعلا نے جو مقصد رکھا ہے وہ ہے اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ ایک وہ چیز ہے جو ہمیں شریعت نے عطا فرمائی۔ اب آگے ہے اس پر چلنے کے لحاظ سے فی زمانہ ہمارے حالات، ہماری ترجیحات۔ اگر ہم دیکھیں رب کائنات جل وعلا نے اپنی معرفت کو حاصل کرنے کے، یعنی کہ بندے کی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پانے کے لحاظ سے جو رستہ عطا فرمایا ہے وہ رستہ بندگی کا ہے، اور بندگی کا رستہ وہی ہے جو رب کائنات نے ہمارے رسول علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یعنی کہ نظام عبادت ہے، نظام عقائد ہے، نظام معاملات ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ انسان کے لیے بندگی کی راہیں ہیں جو بندے نے اپنانی ہے، جس پہ قائم رہنا ہے، اور جس کے ذریعے رب تعالیٰ پھر بندے کو اپنی معرفت کی راہیں عطا فرمائے گا۔ اب اگر فی زمانہ ہم دیکھیں تو اکثر و بیشتر ہمارے احباب وہ شریعت کی، دین کی راہ اگر بہت پیچھے رہ گئی ہو تو ہم آج چلتے چلتے اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوا پڑا ہے کہ پیچھے آخر دین کا رستہ کہاں ہے، عقائد کی دنیا میں عبادات کے لحاظ سے اور معاملات کی زندگی کے اندر ہمارا رستہ کدھر ہے، تو ہمارے لیے بہت تلخ معاملہ ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ذمہ دار جو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ احساس والا بھی ہوتا ہے، اور وہ بندہ اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی، سلجھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن جس بندے میں ذمہ داری نہ ہو، احساس نہ ہو، اور اپنے آخرت کو اور اپنی دنیا کے معاملات کو درست کرنے کا جذبہ نہ ہو، وہ کبھی بھی جو ہے وہ آگے خیر کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں جو شعور عطا فرمایا ہے اس شعور کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ہم کس حد تک رب ذوالجلال جل وعلا کے بندگی کے رستے پہ قائم ہیں۔ اگر قائم نہیں ہیں تو آج سے ہی اپنا جو ہے وہ اصلاح کا سلسلہ کریں، آج سے ہی اپنی درستگی کا اہتمام کریں، وگرنہ یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، وقت گزر رہا ہے اس کائنات کے اندر، ہر بندہ جو وقت گزار رہا ہے، جس اس کے لیے وقت مقرر ہے، اور جو وقت پورا ہونا ہے اس نے دنیا سے چلا جانا ہے، اور وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، وہ تھوڑا کام ہے یا زیادہ ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہیں نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا اس کی زندگی بالکل بے مقصد ہے، بے معنی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہ اس کا دنیا میں کوئی مرتبہ ہے، نہ آخرت میں کوئی مقام ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا جس نے حضرت انسان کو شرف انسانیت عطا فرمایا، کرمنا بنی آدم، حضرت انسان کے سر میں تکریم کا تاج رکھا ہے، خالق کائنات جل وعلا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے سر سے جو تاج رکھا گیا وہ ہٹا دیا جائے، اس کو جو شرف دیا گیا مٹا دیا جائے، اس کو جو مرتبہ دیا جائے اس کو ختم کر دیا جائے۔ رب کائنات جل وعلا چونکہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس لحاظ سے وہ یہ چاہتا ہے، ہمیشہ سے اس کا اعلان ہے، اور قیامت تک جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا تب تک اعلان باقی ہے کہ آؤ آگے بڑھو اور اپنے رستوں کو درست کر کے میری بارگاہ سے بندگی پر قائم رہ کر اپنے لیے فضل پانے کا اہتمام جو ہے وہ پورا کر لو۔ تو یہ خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے راہیں ہم پر واضح ہیں۔ اب دیکھیے فی زمانہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر جو جس ماحول میں وہ پلے بڑھے، جس ماحول میں انہوں نے اپنی جوانی تک کا وقت گزارا، اس ماحول میں باقاعدہ طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر دین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو کہ باقاعدہ دینی چاہیے، عقائد کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، سمجھ کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود ساختہ ایک ذہن بن جاتا ہے، یا جو اپنی طبیعت کے مطابق سنا سنایا ہوتا ہے اس کے مطابق ذہن بن جاتا ہے، اور اسی پر وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ الا ماشاء
انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اعمال کی دنیا کے اندر عمل میں وہ جن چیزوں کو مناسب سمجھتے ہیں ان کو اپنی طبیعت میں اتار لیتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور باقی اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ طبیعتیں، وہ معاملات بڑے تلخ ہیں یا بڑے سخت ہیں، یا آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنایا جائے، یا آج کا دور ایسا ہے کہ اس پہ چلنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ ہماری طبیعتیں ہماری شریعت مطالعہ کے موافقت میں نہیں ہیں، اور اس کے احکام کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لحاظ سے ہماری طبیعتوں میں وہ جذبات نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہماری شریعت مطالعہ ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے، آج سے ہی اپنا تجزیہ کریں، اپنی اصلاح کا معاملہ کریں۔ ہماری زندگی کے اندر ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اگر ہم ایک طالب علم کو دیکھیں تو وہ صرف علم اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے پاس علم آ جائے اور میں اس علم کے ذریعے اپنی جاب کا سلسلہ قائم کر لوں۔ مارکیٹ میں بندہ بیٹھا ہوا وہ جس اس لیے کاروبار کر رہا ہے کہ میں 4 پیسے کما کر اپنا سوشل سٹیٹس جو ہے اس کو بہتر بنانے کا اہتمام کر لوں، تاکہ میری آنے والی زندگی جو ہے اس کا مشکلات کا سلسلہ آسان ہو جائے۔ اب جو علم حاصل کرنے والا ہے جسٹ فار دا سیک آف نالج وہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ صرف علم حاصل کرنا، اس کے سوا اس علم کے ذریعے اللہ کی بندگی کی راہیں کیا ہیں اس کو خبر نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ کاروبار میں لگا ہوا ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر سے حلال اور حرام کا فرق نہ ہونے کے سبب حرام کا سلسلہ بڑھتے ہوئے خیر اپنی طبیعت میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکل رہا ہے کہ اس کا خیر کی طرف بڑھنا، خیر کے لیے جذبات کا ہونا اور خیر کے لحاظ سے خیر پہ قائم ہونا، یہ سلسلہ اس کی زندگی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ نقصانات ہیں جو ہماری زندگی میں ہماری خود ساختہ ترجیحات کے سبب زندگی میں آ چکے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم ان ترجیحات کو جب تک ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم رب ذوالجلال کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس ختم کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہمارے جو محقق اور مستند علماء ہیں وہ اب اس کیفیت کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر مجلس کے اندر باقاعدہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان کر کے سوئیں۔ تجدید ایمان اس لیے کہ سارا دن چونکہ ہمیں عقائد کی خبر نہیں اور بے خبری اور لاشعوری کے سبب ہماری زبان سے اگر کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو کلمہ کفر والا ہے تو ہو سکتا ہے جب نیند میں جائیں تو وہ نیند آگے موت کا سلسلہ بن جائے بالفرض، تو ہمارا سلسلہ کفر کے سبب ہی ہم آگر چلے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ہر رات جب سوئیں تو سونے سے پہلے کیا کریں؟ تجدید ایمان کر کے سوئیں۔ اور تجدید ایمان کیا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں رب ذوالجلال جل وعلا پر ایمان لایا اور اس کے رسول علیہ السلام جو کچھ لے کر تشریف لائے میں ان پر بھی ایمان لایا، اور جو کچھ لے کر تشریف لائے میں اس پر بھی ایمان لایا۔ تو ایمان کے لحاظ سے جو بندہ سوئے گا اگر اس حال میں اس کا وصال ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایمان کی سلامتی کا اہتمام کیا جائے، تو اس کے لیے یہ کلمات اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ آج کے بعد جو ہے وہ ہم نے رات کو جب سونا ہے تو سونے سے پہلے تجدید ایمان کر کے سونا ہے۔ اور دوسرا یہ کوشش کریں میرے دوستو بھائیوں کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مستند عالم دین کی مجلس جو ہے اس کو قائم لازم کر لیں، اس کے پاس جا کے بیٹھیں اور اس سے عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنے کا اہتمام کریں۔ عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عقائد رسول اللہ کے بارے میں، عقائد روز آخرت کے بارے میں، عقائد حشر و نشر کے بارے میں، عقائد انبیاء اور صلحاء کے بارے میں، یہ سارے کے سارے جو عقائد ہیں ان کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، خود ساختہ عقائد پہ رہنے کی بجائے سیکھ کر اس پہ جو ہے وہ قائم ہوا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اعمال کی دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ نوجوانی کی عمر میں ہے اس وقت کی وہ ذمہ داریاں سیکھے، اگر کوئی بندہ کاروباری دنیا میں ہے حلال اور حرام کے درمیان فرق سیکھے، اگر کوئی بندہ معاشرتی گھریلو معاملات کے لحاظ سے شادی شدہ زندگی کے اندر ہے تو وہ اپنے نکاح اور طلاق کے معاملات سیکھے، باقی اور پلیدگی کے جو معاملات ہیں وہ سیکھ کے جو ہے وہ اپنا وقت گزارے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا ہماری زندگی کے اندر برکات سامنے آئیں گی اور رب ذوالجلال جل وعلا کی معرفت کے سلسلے ہمیں نصیب ہوں گے۔ اور اگر ہم اس سے بغیر وقت گزاریں گے جیسا کہ وقت گزر رہا ہے، آپ یقین جانیے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کا معاملہ کیا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو خبر نہیں ہے جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس میں حلال اور حرام کی تمیز کیا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں ایسے بیٹھے ہیں جن کو خبر نہیں ہے کہ پاکی پلیدی کس شے کا نام ہے، کہ کس مقام پہ جا کے ہم پاک رہتے ہیں
اور کہاں پر جا کر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، اکثر کو خبر نہیں ہے۔ اور کئی ہمارے دوست ایسے ہیں جن بیچاروں کو یہ خبر نہیں ہے کہ کس لفظ کے بولنے سے بیوی کے سامنے طلاق ہو جاتی ہے اور کس کے بولنے سے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ترجیحات کے لحاظ سے سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے، ہم اس وقت کھڑے ہیں یہاں پر، ہمارا دین ہے یہاں پر، ہم بھاگ بھاگ کے یہاں پہنچ گئے، لیکن ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، نہ ذہنوں میں سکون ہے، نہ طبیعتوں میں سکون ہے، نہ اعمال میں وہ کردار میں برکات ہیں کہ جو کہ بندہ مومن کی شان ہے۔ آئیے حدیث طیبہ سنیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اے حضرت انسان، اگر تو میری بندگی پہ قائم رہنے کا اہتمام کرے گا تو میں دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے وسعتیں پیدا فرما دوں گا۔ بندگی پہ قائم رہنا یعنی کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بندہ کوشاں رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، جہاں جہاں تک جو ہے وہ اس کا دائرہ کار ہے وہاں وہاں تک وہ علم سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کرے گا، تو یہ ہے بندگی پہ قائم رہنا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کروں گا، وسعتیں پیدا کر دوں گا۔ وسعتیں اس لحاظ سے بھی ہیں کہ مال کی کثرت آ جائے گی، اور وسعتیں اس لحاظ سے بھی ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ جو غنی ہونے کی توفیق عطا فرما دے گا، دل کو اللہ تعالیٰ دنیا کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری طرف دوسرا یہ پہلو بھی موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ آج ہم اپنا تجزیہ کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں اور اپنی ترجیحات کا رخ جس طرف ہے اس کو دیکھ لیں کہ ہماری جوانیاں، ہمارے بڑھاپے، ہماری ساری کوششیں، ہماری محنتیں، ہماری ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ کس طرف صرف ہو رہی ہیں۔ تو ہم اس حدیث طیبہ کے آئینے میں اپنا معاملہ درست کر سکتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ رب ذوالجلال کی بندگی سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو میں اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ اس کے لیے وسعتیں محرومیوں میں بدل جائیں گی، کمزوریوں میں بدل جائیں گی، نقائص میں بدل جائیں گی، اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج اب دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں وسعتوں کے باوجود اپنی زبان میں لقمہ تک نہیں لے سکتے۔ یہ کیا ہے کہ زندگی کا تنگ ہو جانا۔ کئی ایسے ہیں اولاد کی کثرت کے باوجود اولاد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، یہ ہے زندگی کا تنگ ہو جانا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال کی کثرت کے باوجود وہ مال اپنا استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہے زندگی کا تنگ ہو جانا۔ رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرماتا ہے میری بندگی پر قائم رہتے ہوئے اگر تم آگے بڑھو گے تو رب کائنات جل وعلا تمہارے پاس اگر وقتی طور پہ کم بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طبیعتوں میں برکتیں اتنی پیدا کرے گا تو اس کم میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اور اگر جو ہے وہ تمہارے پاس کثرت بھی ہوئی لیکن تم نے بندگی سے فرار کا راستہ اختیار کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب ذوالجلال جل وعلا تمہاری برکتوں، تمہاری زندگی سے جو وسعتیں ہوں گی ان میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ خاص آج کے دن جتنے بھی یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں خاص طور پر ان کو میں عرض کرتا چلوں، میرے بھائیوں زندگی کے اندر دو چیزیں ہیں جس کے لیے آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک ہے مقصد جو کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا، اور دوسرا ہے اس مقصد کو پانے کا ذریعہ جو کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرمایا۔ آج ہم بیٹھ کر تھوڑا سا اپنا تجزیہ کر لیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں ہر جمعہ شریف پر اکثر و بیشتر ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑیں اور دیکھیں کہ ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں، ہمارا رستہ کون سا ہے، زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم آخر جو رستہ اگر ڈی ٹریک ہو چکے ہیں تو ہم اپنے ٹریک پہ واپس آ جائیں، اگر ہم سوچ کے اعتبار سے ٹریک سے دور جا چکے ہیں تو ٹریک پہ واپس آ جائیں، عمل کے اعتبار سے اگر رستے سے دور جا چکے ہیں تو ہم رستے سے پر جو ہے واپس آ جائیں۔ اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ قوم کو غفلت کی راہوں پر رکھنے کی بجائے حقیقت کی راہوں پر لانے کا اہتمام کریں۔ اور جو بندہ اس چیز کی طرف گھر میں بیٹھ کر اب سوچئے کہ ایک ہے مغرب کا رستہ جو کہ آج کی دنیا کے اندر ہمارے سامنے ایک جال بچھا ہوا ہے، ہر آنے والا دن ایک نیا رستہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، کاروبار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، معاملات کے اعتبار سے۔ اب اس رستے پر چلنے کے لیے جو بندہ آگے بڑھے گا، لیکن وہ رستہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا
جو اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے جو ہے وہ مان پڑ جائے، اگر اس روشنی کو چھوڑ کر وہ اگر اس طرف بڑھے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معرومی کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی بندہ اس روشنی کو لے کے آگے بڑھے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق کی تمیز عطا فرمائے گا، اور اس فرق کے سبب وہ بندہ حق کو پکڑ لے گا اور باطل کو چھوڑنے کا اللہ اس کو جذبہ عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو، آج کے اس دور کے اندر جو اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے اپنی زندگی کے اندر اپنے مقصد کا تعین کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر جو کوئی بندہ بھی اگر تعین کرتا ہے تو وہ 7 پیرامیٹر لگا لے کہ میرے رب نے مجھے مقصد کیا عطا فرمایا ہے۔ رب کا عطا کردہ مقصد یہ ہے کہ زندگی میں رب کی بندگی کا اہتمام کریں، اور اصل مقصد ہے معرفت الہیہ، اور دوسرا اس کے پیچھے ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ، میرے بھائیو، ذریعہ اگر ہم میں سے کوئی سوچے کہ میں اس ذریعے کو اپناتا ہوں، میں اس رستے کو اپناتا ہوں، میں اس رستے کو اپناتا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کا اپنایا ہوا رستہ اس کو مقصد سے دور کر دے اور وہ تھکا دے اس کو، لیکن رب کائنات کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں مقصد کو پانے کا جو رستہ عطا فرمایا ہے وہ انتہائی سیدھا ہے، اور اسی کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ یہ جو سیدھا رستہ ہے یہی مقصد حیات ہے، اور اسی پہ رب تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آئیے اسی رستے پہ جو ہے وہ چلنے کا اہتمام کریں۔ جو بندہ اس رستے پہ چلنے کا اہتمام کرے گا، رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے فضل اور خیر اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے سلسلے دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور جو بندہ اس رستے سے بھاگے گا، میرے بھائیو یاد رکھیے گا، آخر وہ بھاگ کے کدھر جائے گا اور کس حد تک بھاگے گا اور کہاں تک بھاگے گا، کیونکہ بالآخر اس کی سانسیں مختصر ہیں، اور یہ کائنات رب کی ہے، نظام بھی رب کا ہے، وہ بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکتا، بالآخر اسے رب کی پکڑ میں آنا ہے، تو اس کا انجام پھر بہت برا ہوگا۔ اس اعتبار سے میرے بھائیو یہ ضروری ہے 2 کام ہم کر لیں، آج پھر عرض کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنی زندگی کے لیے مقصد کا تعین کریں، اور دوسرا یہ کہ اس مقصد کے لیے رستے کا تعین کریں۔ اگر ہم مقصد وہ لے لیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور رستہ بھی وہ لے لیں جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ انتہائی مختصر سے وقت میں اللہ ہمیں مقصد بھی دے دے گا اور اللہ ہمیں رستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اور اگر ہم وہ نہیں لیں گے تو یاد رکھیے گا، رب کائنات جل وعلا کی حدیث طیبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، سرکار نے فرمایا میں انسان کو تھکا دوں گا، وہ بندہ کبھی بھی اپنی منزل تک جو ہے وہ حاصل پہنچ نہیں پائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں انتہائی مختصر، آپ ذرا سوچئے، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ اور آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو تھے ہی مبارک، اور ان کو سرکار کی جو مبارک صحبت اقدس ملی اس کے سبب رب کائنات نے انہیں جو شان عطا فرمائیں، ان تک تو کوئی عام بندہ ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا، جے جا کے جو ہے وہ ان کے مقام تک پہنچ سکے۔ بعد میں آنے والے ہزاروں اولیاء کاملین اور ہزاروں ان کے فیض یافتگان جو رب کائنات جل وعلا کے عطا کردہ مقصد کو پکڑ کے چلے اور رستے پہ کا تعین وہ اسی کو لے کے چلے جو رب کائنات نے رستہ عطا فرمایا تھا، نتیجہ کیا نکلا کہ آج اسلام کے آغوش میں ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کو ایسے ہیرے نظر آئیں گے جن کے نام آج بھی روشن ہیں، کردار بھی آج روشن ہے۔ کیا آپ نہیں سنتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام؟ کیا آپ نہیں سنتے حضرت علی بن عثمان حجویری کا نام؟ کیا آپ نہیں سنتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام؟ یہ کون لوگ تھے؟ میرے بھائیو، اسلام کے وہ بندے تھے جنہوں نے اسلام کا عطا کردہ مقصد پکڑا اور مقصد کے لیے رستے کا تعین کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ رب کائنات نے انہیں دنیا میں ہی برکت عطا فرما دی، اور دنیا میں ان کی برکت سے صرف انہیں ہی برکت نصیب نہیں ہوئی بلکہ ان کی برکت سے ہزاروں لوگ برکتوں کی راہوں پہ چل پڑے۔ آج ہماری زندگیوں میں مقصد بھی نہیں ہے، رستے کا تعین بھی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیو، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد حیات اور پھر اس کی ترجیحات۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ جو ابھی تشریف لائے ان کو تو میں نے صرف موضوع بیان کیا کہ موضوع یہ تھا۔ میرے بھائیو، کوشش کیجئے، آج پھر عرض کر رہا ہوں، اپنا وقت نکالیں اور وقت کے لیے جلدی تشریف لانے کا اہتمام کریں۔ جمعہ تو ہو جائے گا، 2 فرض پڑھ لیں گے، پھر کہتے ہیں اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے، اسلام ہمیں دیتا کیا ہے۔ ہم اسلام کو وقت کتنا دیتے ہیں، ہم اسلام کے سیکھنے کے لیے وقت کتنا لاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کتنی کرتے ہیں۔ جتنا ہم کوشش کریں گے اتنا اسلام ہمیں برکت عطا فرمائے گا، اور جتنا اگر اسلام سے ہم دور ہوں گے، یاد رکھیے گا سوائے محرومیوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، وگرنہ اسلام کے پاس تو آج بھی اتنے ہیرے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی بھی لیتا رہے تو اسلام کے ہیرے کم نہیں ہوں گے۔ تو اس واسطے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو اور اپنی ہمتوں کو پیش کریں۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ قائم
قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔